بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوبندی فرقہ کے کذاب اعظم، خائن، مکار، کالا زندیق جناب مولوی ساجد خان سے کوڈو پھکڑ باز کی ایک ویڈیو پر تبصرہ کیا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، کوڈو پھکڑ باز صاحب کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے جو تقریباً 11 منٹ پر مشتمل ہے، جس کا عنوان غالباً یوں ہے: جعلی فتوے کی سچی کہانی۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے اس ویڈیو کے اندر وہی پرانی باتیں دہرائی ہیں جن کے جوابات اللہ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز اپنی متعدد ویڈیوز میں دے چکا ہے۔ سامعین و ناظرین، کوڈو صاحب کے پاس اب چونکہ بچہ کچھ نہیں ہے، وہی پرانی باتیں گھما پھرا کر دیوبندیوں کو جناب چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دیوبندیت کا چیمپئن، ٹھیکیدار، ترم خاں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ضروری سمجھا کہ کوڈو صاحب کی تشریف پر 2-4 لتر لگا کر جناب کی ٹکور کر کے جناب کو یاد دہانی کرا دی جائے کہ حضرت کوڈو صاحب جو باتیں آپ نے اس ویڈیو کے اندر کی ہیں، فقیر ان باتوں کا اپنی متعدد ویڈیوز میں جواب دے چکا ہے۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے اپنی اس ویڈیو کے اندر 2-3 باتیں کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ جناب کوڈو صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے آپ فتویٰ دکھائیں۔ جناب کوڈو صاحب یہ الفاظ بولتے ہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ پان کا ریپر مجھے آپ دکھا دیں۔ حالانکہ ہمارا مطالبہ پان کا ریپر پیش کرنے کا نہیں تھا۔ کتاب پیش کرو، پان کا ریپر نہ پیش کرو میرے بھائی۔ حضرت گنگوئی کی کتابوں سے مجھے یہ فتویٰ آپ دکھائیں، میرا یہ مطالبہ تھا۔ یہ کوڈو صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت کوڈو پھکڑ باز صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ پیش کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جی فتویٰ لکھ کر کسی کی جانب اس کا انتساب کر دیا جاتا ہے، یہ بڑی آسان بات ہے۔ پھر اگر اس طرح کی چیزیں ثبوت کہلاتی ہیں تو ہم نے مولانا منظور فیضی صاحب کا فتویٰ پیش کیا تھا جس کے اندر علماء دیوبند کو مسلمان کہا تھا۔ رضا خانی اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے رد کی کیا وجہ ہے؟ ان میں سے کسی سوال کا جواب رضا خانیوں کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا گنگوئی صاحب کی جانب بھی یہ فتویٰ گھڑ کر اس کا انتساب کر دیا گیا۔ کوڈو صاحب یہ محسوس کرانا چاہتے ہیں، دیوبندیوں کو چونا لگانا چاہتے ہیں کہ گنگوئی صاحب کی جانب اس فتوے کا انتساب کر دیا گیا۔ یہ 2-3 باتیں کوڈو پھکڑ باز صاحب اپنی اس ویڈیو میں کرتے ہیں، باقی درمیان کے اندر جملے بازی کوڈو صاحب نے کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ ان کا جواب بھی درمیان میں آ جائے گا۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حسام الحرمین کو سچا ثابت کرنے کے لیے، مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پان کا ریپر پیش کر دیا۔ اول بات یہ ہے کہ حسام الحرمین الحمدللہ اس کی سچائی، اس کی صداقت دنیا پر واضح ہے۔ جتنے انہوں نے حرب استعمال کیے، مہند کا ڈرامہ رچایا، وہ الحمدللہ سب کے نزدیک واضح ہو چکا ہے، مہند کا ڈرامہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوڈو صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کی برکت سے ہم نے نئے نئے چہرے دیکھے ہیں، پاکستان ہو یا ہندوستان، ہر ایک سنی بریلوی کی زبان پر ساجد خان ہے۔ کہ کیا پاکستان اور کیا ہندوستان، ہر رضا خانی کی زبان پر ساجد خان ہے۔ ساجد خان صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، ظاہر ہے جب لعنت بھیجیں گے شیطان کا نام تو زبان پر آئے گا۔
शैतान पर जब लानत भेजते हैं तो ज़ाहिर है उसका नाम लिया जाता है, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। ये कैसे हो सकता है शैतान पर लानत हो और शैतान का नाम जुबान पर ना है। लिहाजा आप अपने शागिर्दों को सामने बिठा के उनसे बातें सुन के दो चार सुना के खुश हो सकते हैं, लेकिन आप सारे देवबंदियों को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप चूना नहीं लगा सकते, अगरचे आप कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हजरत कोडू फकड़बाज साहब को जब फतवा वक़ूए किज़्ब का स्कैन दिखाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, तो कोडू फकड़बाज साहब को बड़ी मिर्चें लगी। हजरत का जो कीड़ा था, देवबंदियत का चैंपियन तुरम खां बनने वाला, जब उस पर स्प्रे किया गया तो हजरत कोडू फकड़बाज साहब का वो जो कीड़ा है वो उछला। तो हजरत उसी बुगलाट के आलम में कहते हैं कि मैंने तो ये मुतालबा ही नहीं किया था कि मुझे आप ये पान का रैपर पेश करें, मेरा तो ये मुतालबा था कि हजरत गंगोई की कुतुब से ये फतवा पेश करें। हालांकि हमारा मुतालबा पान का रैपर पेश करने का नहीं था, किताब पेश करो, पान का रैपर ना पेश करो मेरे भाई। जी क्या कहने कोडू फकड़बाज है, आपने सबको बेवकूफ समझा हुआ है। इस कोडू बदबख्त फकड़बाज की 1 दर्जन से ज्यादा ऑडियो सुने, उसमें ये सुन्नी उलमा को ये कहता हुआ नजर आएगा कि ये फतवा आपने देखा है। अच्छा, आपने खुद ये फतवा देखा है मौला गंगोई साहब नहीं, जो मैंने मंसूब नहीं की? देखा। तो मैं कैसे राब्ता करूं? मेरे पास तो नंबर नहीं है दारुल इफ्ता का। ये फतवा कहां से मिलेगा? आप इस वीडियो को समाप्त करेंगे, इसने मौलाना सगीर अहमद साहब का एक वीडियो क्लिप चलाया जिसमें इसने ये बताने की कोशिश की कि मौलाना सगीर अहमद साहब ये कहते हैं कि ये फतवा कहीं से नहीं मिलता। अच्छा, फिर मजे की बात देखें, ये इनके इंडिया के मौलवी हैं, इनका नाम है सगीर अहमद। ये कहते हैं कि ये फतवा मिलता ही नहीं है। तो जब ये फतवा मिलता ही नहीं है तो क्या देवबंदी वज़ा वाला प्लेस में फतवा लेकर आए? यानी कितने झूठ है यार, खुदा को मानो यार। इस कोडू फकड़बाज को मैं ये कहूंगा कि जो असल फतवा होगा वो तो किसी एक बंदे के पास होगा। फकीर अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर यह बयान कर चुका है कि जो असल फतवा है वक़ूए किज़्ब वाला जो गंगोई ने लिखा था अपने हाथ से, ये असल फतवा हजरत मौलाना मुफ्ती नदीर अहमद रामपुरी रहमहुल्लाह के पास था। और खुद मौलाना रामपुरी रहमहुल्लाह अपनी किताब के अंदर इस बात की तशरीह फरमाते हैं कि असल फतवा मौलाना रामपुरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं मेरे पास है। इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के खिलाफ ये कोडू फकड़बाज बदबख्त ये प्रोपगेंडा करता रहा कि ये हुसामुल हरमैन के अंदर लिखा है, ये फतवा आपने देखा है, ये फतवा कहाँ है, कहाँ से मिलेगा? भाई इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने तो इतना लिखा है कि फतवा मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस फतवा की कॉपी है मेरे पास। असल फतवे का दावा तो इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने भी नहीं किया, ना किसी किताब का इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने हवाला दिया। और वो जो कॉपी है, बाद में जब गंगोई साहब के मरने के बाद चांदपुरी साहब ये मंजर आम पर आते हैं और ये कहते हैं कि गंगोई साहब ने फतवा नहीं लिखा, तो मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमहुल्लाह बकौल चांदपुरी साहब के सैफुल इरफान मौलाना इरफान अली साहब रहमहुल्लाह के रिसाला आला हजरत रहमहुल्लाह के खुलफा इनको दावत देते रहे कि आए इस फतवा की कॉपी अपनी आंखों से मुलाहिजा करें, अगर आपके पास किराया नहीं है तो किराया भी देने के लिए तैयार हैं। ये तो आला हजरत और आला हजरत के खुलफा लिखते हैं। और इस बात को हजरत कोडू फकड़बाज साहब आपके हजरत चांदपुरी साहब भी तस्लीम करते हैं कि इन्होंने मुझे दावत दी है और किराया देने का भी कहा है। फिर बड़ी अजीब बात है, आपको पता भी है, यही वजह है कि जब आप 2 नंबरी से काम लेंगे, दूसरों को बेवकूफ समझेंगे, तो आप अपनी बातों में, अपने बयानात में आप खुद फंस जाएंगे और फिर हम आपकी जो टकोर करेंगे, आपकी लतरेशन करेंगे, वो फिर दुनिया तमाशा देखेगी। लिहाजा आपका यह कहना कि मैंने मुतालबा नहीं किया, ये आपका शरी किज़्ब है, आपका झूठ है। और आपने जो ये मुतालबा किया है कि मुझे हजरत गंगोई की कुतुब से ये फतवा पेश कर दें,
حضرت کوڈو صاحب یہ آپ کا مطالبہ درست نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ گنگوئی صاحب کے بہت سارے فتوے جو خلاف شرع تھے دیوبندیوں نے ضائع کر دیے، انہیں ضائع کر دیا. یہ ذرا سنیں باقیات فتاوی رشیدیہ، باقیات فتاوی رشیدیہ نور الحسن صاحب یہ کیا لکھتے ہیں ذرا سنیں. صفحہ نمبر 126 پر یہاں لکھتے ہیں، لیکن حضرت کے معلوم فتاوی کے جوابات یا ذخیرہ میں سب سے بڑا اور کثیر فتاوی پر مشتمل وہ خزانہ تھا جو تمام تر خود حضرت مولانا کے قلم سے یعنی خود نوشت تھا. یہ خزانہ بے بہا اندازاً تقریباً 300 سے زائد کاپیوں یا مفصل اجزاء پر مشتمل تھا جو ہماری اپنی غفلت اور بے اعتنائی سے ضائع ہو چکا ہے. باقیات فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 126 پر آپ کا مولوی آپ کی گندی بوتھی پر اپنا لٹر مارتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضرت کوڈو پھکڑ باز صاحب آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے، آپ کا یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت کے تمام فتاوی جات وہ مرتب نہیں ہیں بلکہ ضائع ہو گئے. بہت سارے فتاوی جات گنگوئی صاحب کے دیوبندیوں نے ضائع کر دیے. انہیں بھی پتا تھا کہ حضرت گنگوئی صاحب نے کھچے ماری ہیں، ان میں چولیاں ماری ہیں، خلاف شرع فتاوی جات دیے، انہوں نے جان بوجھ کر یہ فتاوی جات پھر ضائع کر دیے. اسی طرح یہی باقیات فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 128 یہاں پر دیوبندی مولویوں کی غفلت کا اظہار کرتے ہوئے دیوبندی مولوی لکھتا ہے، ہائے ہائے، افسوس کا اظہار کر رہا ہے، ہائے ہائے کیسے افسوس کی بات ہے، کیا کہا جائے. اگر وہ دونوں صاحبان ایک دو لفظ ان کی ہمت افزائی کہہ دیتے اور اس ذخیرہ پر نظر ڈالنے کی زحمت گوارا فرما لیتے تو یہ بیش بہا نعمت کم سے کم یوں ضائع نہ ہوتی. گنگوئی صاحب کے ضائع شدہ فتاوی جات جو دیوبندیوں نے ضائع کر دیے تھے ان کے حوالہ سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دیوبندی مولوی اپنے دو مولویوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دو مولوی حضرات اس بندے کی ہمت افزائی کرتے یعنی ان کی چاپلوسی کرتے، پھوکا لگاتے، انہیں ہماری سرائکی میں کہتے ہیں نا پھوکا مارنا، پھوکا مارتے، ان کی چاپلوسی کرتے اور گنگوئی صاحب کے جو یہ فتاوی جات تھے ان کی جانب اگر نظر کر لیتے تو یہ بیش بہا نعمت ضائع نہ ہوتی. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دیوبندی مولویوں نے خود گنگوئی صاحب کے فتاوی جات کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کی جانب نظر کی جائے. یہ اوقات، یہ حیثیت تھی گنگوئی صاحب کی کھچوں کی چولیاں جو ماری ہیں گنگوئی صاحب نے کہ ان مولویوں نے ادھر توجہ کرنا ضروری نہیں سمجھا، نظر بھی نہیں کی ادھر، انہوں نے ضائع کر دیے فتاوی جات. اور یہ کوڈو پھکڑ باز ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ گنگوئی کی کتب سے ہمیں یہ فتویٰ دکھایا جائے. بھائی پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو تم لوگ کہ تم لوگوں نے کتنے گنگوئی کے غیر شرعی فتاوی جات جو کھچے تھی گنگوئی صاحب کی چولیاں تھیں انہیں ضائع کر دیا، اور پھر ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ گنگوئی صاحب کی کتب سے یہ فتویٰ دکھاؤ. بڑی عجیب بات ہے کوڈو پھکڑ باز صاحب، شرم نہیں آتی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ آپ ذرا اپنے بڑوں کی کتابیں تو پڑھیں. ادھر کہتے ہیں مجھے بڑا شرح صدر ہے، میں جناب والا ایسے نہیں اٹھا ان کے خلاف، خاک تو اٹھائے، الٹا اپنے اکابرین کے کالے دھندے ان کے سیاہ کارنامے ہم سے کھلوانے آ جاتے ہو. اگر یہی چاہتے ہو کہ ہم ان کے کالے کرتوت آپ کے سامنے عوام کے سامنے رکھیں تو ٹھیک ہے، آپ لگے رہے، ہم بھی پھر یہ کالے کرتوت عوام کے سامنے بیان کریں گے. یہ صفحہ نمبر 128 پر مزید لکھا، میرا خیال ہے کہ اگر ان کاپیوں کو پڑھ کر صاف کر کے مرتب کر لیا جاتا تو 12-14 جلدوں پر مشتمل شاید 15-16 ہزار سوالات کے جوابات آج ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے. یہ دیکھیں اب کتنا واضح حوالہ ہے کہ 12-14 جلدیں، اور آگے لکھا کہ 15-16 ہزار سوالات کے جوابات آج دنیا کے سامنے ہوتے. حضرت کوڈو پھکڑ باز صاحب، آپ کا مولوی، آپ کا بڑا بابا
وہ 12-14 جلدوں کے ضائع ہو جانے پر، وہ 15-16 ہزار سوالات اور ان کے جوابات کے ضائع ہو جانے پر رو رہا ہے۔ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ دیوبندیوں نے 15-16 ہزار سوالات اور جوابات 12-14 جلدیں بنتی ہیں انہیں ضائع کر دیا، ان کی جانب نظر کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ اور حضرت کوڈو پھکڑ باز صاحب کہتے ہیں کہ مجھے فتویٰ حضرت گنگوئی صاحب کی کتابوں سے دکھائیں۔ کمال کی بات ہے یار کوڈو صاحب، لگے رہے پھر آپ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے ہمدردی ہو رہی ہے، یقین مانے ہمدردی تو ہمیں ہوتی ہے آپ سے کہ آپ بار بار ہم سے اپنی ٹکور کرواتے ہو، لیکن پھر باز نہیں آتے۔ بڑا ڈیٹ ہے یار تو۔ یہ باقیات فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 126 اور 128، یہ سکین میں بڑے احتیاط کے ساتھ حضرت کوڈو پھکڑ باز صاحب کی خدمت کے لیے یہاں لگوا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ تو تھا کوڈو صاحب کا مطالبہ کہ مجھے حضرت گنگوئی صاحب کی کتابوں سے یہ فتویٰ وقوع کذب دکھائیں، یہ میرا مطالبہ ہے۔ یہ میں نے ان کی کتب سے جواب دے دیا۔ ذرا اب آ جائیں حضرت کوڈو صاحب کے اس اصول کو سامنے رکھیں۔ منظور نعمانی صاحب فیصلہ کن مناظرہ، یہ میں حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ فتوحات نعمانیہ منظور نعمانی، یہ حوالہ اس میں بھی ہے۔ اور حضرت کوڈو پھکڑ باز صاحب آج آپ جن کے ثانی بنے ہوئے ہیں، آپ کے چاند پوری صاحب، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت گنگوئی صاحب نے اس فتویٰ سے اعلان برات کر دیا تھا۔ اس فتویٰ سے آپ کے اصول کو لے کر بات کر رہا ہوں، اعلان برات کر دیا تھا۔ اچھا آپ نعمانی صاحب کو بھی چھوڑیں، وہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں۔ آپ چاند پوری صاحب پر بھی لعنت بھیجیں، وہ بھی مر کر مٹی میں مل گئے، ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہیں۔ ہم نے کوڈو صاحب کا حوالہ کوڈو صاحب کے منہ پر مارا تھا۔ دعوت اسلامی کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، کوڈو صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت گنگوئی نے اس فتویٰ سے اعلان برات کر دیا تھا۔ تو اب کوڈو صاحب اپنے اصول کو سامنے رکھیں کہ یہ فتویٰ وقوع کذب والا گنگوئی صاحب کی کتب سے دکھائیں۔ تو اب اس اصول کو سامنے رکھیں کوڈو صاحب، اور ادھر اپنے حوالے کو اپنے منہ پر خود مارے اور خود سے سوال کرے اور ہمیں جواب دیں کہ جو گنگوئی صاحب نے اعلان برات کیا تھا، جو تردید نامہ تھا گنگوئی صاحب کا، وہ گنگوئی صاحب کی کس کتاب میں ہے؟ نعمانی صاحب نے فیصلہ کن مناظرہ میں لکھا، فتوحات نعمانیہ کے اندر بھی ہے، اور چاند پوری صاحب بھی لکھتے ہیں، دیگر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات بھی لکھتے ہیں۔ انہیں ایک جانب کر دیں، وہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں۔ آپ اپنا حوالہ ایک جانب رکھیں، دوسری جانب آپ اپنا اصول یہ سامنے رکھیں کہ حضرت گنگوئی صاحب کی کتب سے ہمیں دکھایا جائے۔ تو اب آپ اپنا حوالہ کہ گنگوئی صاحب نے اعلان برات کر دیا تھا، اب یہ حوالہ آپ اپنے حضرت گنگوئی صاحب کی کتب سے ثابت کر کے دکھائے۔ میں کہتا ہوں مرتا مر جائے گا، یہ کوڈو سے مزید کوڈو ہو جائے گا، ٹکور کروا کے اس کی تشریف لال ہو جائے گی، یہ پیشاب کا پیالہ پی لے گا، لیکن یہ کوڈو پھکڑ باز کبھی بھی گنگوئی صاحب کی کتب سے گنگوئی صاحب کا یہ تردید نامہ اعلان برات ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ایک ابے کی پیداوار ہے، دو ابوں کی یہ پیداوار نہیں ہے، رات کے اندھیرے کی پیداوار نہیں ہے، تو یہ ثابت کر کے دکھائے۔ بیوقوف بنائے ہوئے سب کو، یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دیوبندیوں کو میں چونا لگا رہا ہوں سارے دیوبندی بیوقوف بن جائیں گے۔ نہیں کوڈو صاحب، اب سارے دیوبندی آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، بس آپ اپنے شاگردوں کے سامنے یہ للیاں پھلیاں مارا کریں کہ مجھے شاگرد کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ کی برکت سے، بھئی آپ کی نحوست سے آپ کے اکابرین کے بزرگوں کے کالے سیاہ جو کارنامے ہیں وہ عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم الحمدللہ خوش ہیں۔ ہاں سجیدہ جو دیوبندی حضرات ہیں ان سے کہوں گا کہ اس کوڈو پھکڑ باز صاحب کو لگام ڈالے، وگرنہ جو کتابوں کے اندر یہ کالے کارنامے ہیں یہ پھر ہم عوام کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ مولوی کوڈو صاحب کا جو اعتراض تھا اس کا میں نے جواب دے دیا ہے کہ
گنگوئی صاحب کے جو فتاوا جات تھے 15-16 ہزار فتاوا جات جو 12-14 جلدیں بنتی ہیں دیوبندیوں کے مطابق، وہ دیوبندیوں نے خود ضائع کر دی، اس لیے کہ ان میں کھچے زیادہ ہیں۔ ایک جلد میں فتاوا رشیدیہ ہے، وہ پہلے درد سر بنا ہوا ہے دیوبندیوں کے لیے۔ اگر وہ 15-16 ہزار سوالات اور ان کے جوابات 12-14 جلدیں جب یہ سامنے آ جاتی، پھر دیوبندی کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہ ہوتے۔ ایک فتاوا رشیدیہ ان کی گردن میں پہلے لٹکا ہوا ہے، وہ ہڈی بنا ہوا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے۔ اگر اتنے سوالات اور ان کے جوابات یہ کھچے ساری یہ چولیاں منظر عام پر آ جاتی، کوڈو میرے خیال سے پھر بالکل کوڈو ہو جانا تھا۔ یہ شکر کرے کوڈو صاحب یہ فتاوا جات سامنے نہیں ہے، اور پھر ہم سے سوال کرتا ہے کہ یہ حضرت گنگوئی صاحب کی کتب سے ہمیں دکھائیں۔ یہ آپ کا جواب ہو گیا۔ یہ ساری باتیں میں پہلی ویڈیوز کے اندر بیان کر چکا ہوں، آپ نے چونکہ یہ باتیں دہرائی ہیں مجبوراً مجھے اس انداز میں یہ باتیں کرنا پڑی ہیں۔ اس کے بعد مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہیں کہ کسی بات کو گھڑ کر منسوب کر دینا کسی کی جانب یہ بڑا آسان کام ہے، اور مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں فتاوا رضویہ کے اندر کہ میرے والد صاحب اور میرے اکابرین کے نام سے کتابیں گھڑی گئی ہیں۔ شکر ہے الحمدللہ کوڈو صاحب نے تسلیم کر لیا کہ انہوں نے کتابیں گھڑی ہیں حوالہ پیش کر کے، اور اتنا بھی ہمت کریں کہ ٹانڈوی صاحب نے، حسین احمد ٹانڈوی صاحب جنہوں نے کتابیں گھڑی ہیں، ان کے ان جھوٹوں پر لعنت بھیجے۔ یہ شکر ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں سنیوں کو الحمدللہ کہ کوڈو صاحب نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے کتابیں گھڑی ہیں۔ جہاں تک گنگوئی صاحب کے فتوے کا تعلق ہے، بار بار کہہ چکا ہوں 1308 میں گنگوئی صاحب نے فتویٰ لکھا، 1308 میں اس فتوے کا رد ہو گیا۔ 1308 سے لے کر 1323 تک مولانا رام پوری رحمہ اللہ اور گنگوئی دونوں حیات رہے۔ گنگوئی صاحب اپنی حیات میں اس فتوے کا نہ رد کیا، نہ اعلان برات کیا، نہ توبہ اور رجوع کیا۔ 15 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ گنگوئی صاحب نے زبان نہیں کھولی۔ گنگوئی صاحب کو علم بھی تھا، یہ بھی میں حوالہ جات پیش کر چکا ہوں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتابیں بھیجیں، اور ارواح ثلاثہ کے اندر اور تذکرۃ الرشید کے اندر واضح طور پہ حوالہ جات ہم نے یہ پیش کیے تھے کہ گنگوئی صاحب کو ان باتوں کا علم تھا۔ علامہ رام پوری رحمہ اللہ کے خطوط میلاد کے حوالہ سے جو کفر اور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے وہ ان تک پہنچے، انہوں نے فتاوا رشیدیہ میں شامل کر دیے۔ یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ تھا، گنگوئی صاحب کیسے یہاں پر بھولے بنے رہے؟ حضرت گنگوئی صاحب اتنے سادہ نہیں تھے۔ فقیر نے تذکرۃ الرشید کا حوالہ پیش کیا تھا کہ ایک نماز کے مسئلہ میں گنگوئی صاحب کے ایک مرید نے گنگوئی صاحب پر ایک بات جو ہے کر دی، ان کی جانب منسوب کر دی۔ حضرت گنگوئی صاحب بڑے بے چین رہے۔ ایک ہفتہ انتظار کے بعد، 4-5 دن انتظار کے بعد جب وہ مرید آتا ہے تو گنگوئی صاحب بیٹھنے سے پہلے ہی سوال کرتے ہیں کہ بدبخت، میری زندگی میں مجھ پر بہتان باندھتے ہو، ابھی تو میں حیات ہوں۔ تو گنگوئی صاحب نے اسے رد کرنا ضروری سمجھا، اس کی تردید کر دی۔ ایک نماز کا عام مسئلہ تھا، یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ تھا۔ گنگوئی صاحب یہاں پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یہ کوڈو صاحب آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے، یہ حوالہ جات ہم نے الحمدللہ پیش کر دیے۔ اور باقی آپ نے حضرت مولانا مفتی منظور احمد فیضی رحمہ اللہ آپ کا ایک جعلی فتویٰ پیش کیا اور کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ جعلی فتویٰ ہے، ان کی جانب منسوب کیا گیا، جو حقیقت اس کی ہے وہی حقیقت اس فتویٰ وقوع کذب کی ہے۔ پھر اگر اس طرح کی چیزیں ثبوت کہلاتی ہیں تو ہم نے مولانا منظور فیضی صاحب کا فتویٰ پیش کیا تھا جس کے اندر علماء دیوبند کو مسلمان کہا تھا۔ رضا خانی اس کو کیوں نہیں مانتے، اس کے رد کی کیا وجہ ہے؟ ان میں سے کسی سوال کا جواب رضا خانیوں کے پاس نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ذرا یہ بھی بتا دیتے مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کے حوالہ سے جھوٹ کس نے بولا تھا؟ وہ آپ کا رمضان نعمانی تھا، اس نے جھوٹ بولا، یہ جھوٹا فتویٰ بنایا اور حضرت فیضی رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر دیا۔ حضرت فیضی رحمہ اللہ نے
2-3 اخبارات میں اپنا تردید نامہ شائع کرایا، اعلان برات شائع کرایا۔ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ بھی الحمدللہ فقیر جواب دے چکا ہے۔ حضرت فیضی کریم رحمہ اللہ نے متعدد اخبارات میں اپنا بیان شائع کرایا۔ آپ اس فتوے کو گنگوئی کے مقابلے میں پیش کر کے گنگوئی کو نہیں بچا سکتے۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گنگوئی صاحب کا صرف ایک حوالہ ہمیں ایسا پیش کر دیں، گنگوئی صاحب کی کتاب سے، یا کوئی ایسا اشتہار دکھا دے کہ گنگوئی صاحب نے اعلان برات کیا ہو۔ 15 سال کا عرصہ گنگوئی صاحب کو علم بھی تھا۔ یہی ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت فیضی رحمہ اللہ نے اخبارات میں اپنا بیان چھپوایا، آپ نے تردید فرما دی، یہ مجھ پر بہتان ہے، میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ گنگوئی کے مقابلے میں تو پیش کرتے ہو، گنگوئی کو بچانے کے لیے ذرا گنگوئی کا کوئی تردید نامہ ہے؟ کیوں دیوبندیوں کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ اوپر سے یہ کہتے ہو کہ میں نے 10 منٹ کا چیلنج کیا، میرا 1 منٹ کا چیلنج ہے۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی تو یہ چیلنج کرتا رہے گا، تیرے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر تیرے میں کچھ ہمت اور جرات ہوتی تو باپ کا ہوتا، تو یہ پورا ہم نے سینیریو بنایا، ایک ماحول بنایا۔ ہم نے پہلے سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لیا، ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور آپ نے حامی بھی بھری۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ آگے سے مناظر ہیں، کوئی صوفی ٹائپ علماء نہیں ہے، کوئی خطیب نہیں ہے، واعظین نہیں ہے، تو پھر آپ کی ہوا نکل گئی اور آپ مناظرے سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ یہ کوڈو صاحب باتیں آپ اسے کریں جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ پھر آپ کی تعریف کریں گے۔ یہ فیضی صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے جو 2 نمبری سے کام لیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اس کے بعد ایک امام اہل سنت رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ جی کفر کی نسبت کرنے کے لیے تواتر کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے فتاوی رضویہ اور احمد رضا خان کی کتابوں سے ثبوت دیا تھا کہ کسی کی طرف کفر کی نسبت کرنے کے لیے تواتر چاہیے۔ پان کے اس ریپر کو کس نے متواتر کہہ دیا میرے بھائی؟ ہم یہاں ایک حوالہ فتاوی رضویہ کا دینا چاہیں گے۔ یہ فتاوی رضویہ ہے میرے پاس، اس کی جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 557 ہے۔ یہ لکھتے ہیں ادنا درجہ ثبوت یہ تھا کہ ناقل کے لیے مصنف تک سند مسلسل متصل بدریہ ثقات ہو۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ نقل کرنے والے سے لے کر اصل مصنف تک ثقہ راویوں کے ذریعے سند متصل ہو۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو، اول نمبر پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے حسام الحرمین کے اندر محض فتویٰ وقوع کذب کی بنا پر تکفیر نہیں کی۔ آپ نے براہین قاطعہ کے اندر جو کفریہ عبارت ہے، اس کفریہ عبارت کی وجہ سے بھی گنگوئی کی تکفیر کی آپ نے۔ آپ کی کتاب تذکرۃ الرشید کے اندر مولوی عاشق علی میرٹھی، جو مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے مطابق انگریز کا پکا ٹھکا ایجنٹ تھا، وہ لکھتا ہے کہ آپ براہین قاطعہ کو حضرت گنگوئی کی ایک اعتبار سے تصنیف کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے ارشاد سے یہ کتاب لکھی گئی، بعض دیوبندی لکھتے ہیں۔ آپ نے حرف بحرف اس کتاب کو پڑھا، یہ بھی آپ کے دیوبندی لکھتے ہیں۔ آپ کا وہی مسلک، وہی موقف ہے، نظریہ ہے جو براہین قاطعہ کے اندر ہے، یہ بھی آپ کے دیوبندی لکھتے ہیں۔ یہ حضرت گنگوئی کی تصنیف ہے، یہ بھی آپ کے دیوبندی لکھتے ہیں۔ تو براہین قاطعہ کی کفریہ غلیظ گستاخانہ عبارت کی وجہ سے بھی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے گنگوئی صاحب کی تکفیر کی ہے۔ مولوی کوڈو صاحب، آپ کے کان خراب ہے، آپ کی نگاہ خراب ہے، اپنی عینک کو چیک کروائیں ذرا سا، اور براہین قاطعہ حسام الحرمین کو بھی پڑھیں۔ آپ یہ دھوکہ آپ نہیں دے سکتے کہ محض فتویٰ وقوع کذب کی بنا پر تکفیر کی۔ دوسرے نمبر پہ آپ تواتر کی بات کرتے ہیں۔ بھئی کون سا ہم نے گنگوئی صاحب کی تکفیر آپ کی ہے؟ جب سے گنگوئی صاحب نے ہوش سنبھالا ہے، وہ جو بچپنے والا کیڑا تھا گنگوئی صاحب کو کچھ بننے کا، دہلی کے اندر جب ننوتوی صاحب اور گنگوئی صاحب اکٹھے پڑھا کرتے تھے، بزرگوں کی عزت دیکھا کرتے تھے، ان کا مقام مرتبہ
یہ اندر کے اندر کڑتے رہتے تھے، جلتے رہتے تھے، حسد کرتے تھے، یہ بوڑھے ہو گئے، ان کا علم پرانا ہے، ہم جوان ہیں، ہمارا علم تازہ ہے، ہم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا، ان کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، جوتیاں اٹھاتے ہیں۔ تو ایک صاحب کہتے کہ ان کو مرنے دو، ان کو کھسکنے دو، ان کے بعد آپ ہوں گے یا میں ہوں گا۔ یہ وہ جو کیڑا تھا کچھ بننے کا، تو جب بڑے ہوئے حضرت آپ کے گنگوئی صاحب، تب سے اس طرح کی کھچے مارنا شروع ہو گئے، اس طرح کی عبارتیں، اس طرح کی باتیں، عقائد پھیلانا شروع کر دیا۔ تو تب سے حضرت گنگوئی صاحب کی تکفیر ہو رہی ہے۔ یہ کون سا ہم نے کوئی یہ اب نئی نکالی ہے تکفیر، یا اب ہم نے کرنا شروع کی ہے تو ہم اب گنگوئی صاحب کی تکفیر کے لیے تواتر یا اس طرح کے حوالہ جات جو ہے وہ آپ کو پیش کریں؟ جب سے فتویٰ وقوع کذب سامنے آیا تب سے گنگوئی صاحب کی تکفیر ہو رہی ہے۔ 1308 گنگوئی صاحب کے مرنے سے 15 سال پہلے یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے جھوٹ بول کر حوالہ پیش کیا، دھوکہ دے کر۔ اس کے بعد مولوی ساجد خان صاحب کوڑو پکڑ باز، ایک حوالہ دیوبندی مذہب، جی یہ فتویٰ ہے، دیکھیں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے حسام الحرمین کے اندر جو عبارت لکھی ہے، یہ عبارت اور یہ جو صاف فتویٰ لکھا ہوا ہے یہ آپس میں میچ نہیں کرتی۔ میں پوری رضا خانیت کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ فتویٰ مولانا گنگوئی صاحب کا فتویٰ ہے تو کوئی مائی کا لال یہ جو اعلیٰ حضرت نے عبارت نقل کی ہے اس فتوے کی، یہ اس فتوے میں دکھا دے۔ یعنی جو جعلسازی دیوبندی مذہب سے انہوں نے نکالی اس کے اندر بھی اعلیٰ حضرت والی عبارت موجود نہیں ہے۔ اگر انصاف پسند بندہ ہو، شرط یہ ہے کہ اس کی کھوپڑی شریف میں عقل نام کی کوئی چیز ہو، کوڈو صاحب کی طرح بے عقلہ نہ ہو۔ سارے احمق بدفام چونکہ چھانٹ کر تھانوی صاحب کے کھاتے میں چلے گئے، شرط یہ ہے تھانوی صاحب کا کوئی بدفام احمق نہ ہو، انصاف پسند بندہ ہو، عقل والا ہو۔ اگر وہ حسام الحرمین کو پڑھ لے، ادھر گنگوئی صاحب کا فتویٰ وقوع کذب کو سامنے رکھے، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے وہی مفہوم بیان کیا ہے جو گنگوئی صاحب نے فتویٰ وقوع کذب کے اندر لکھا ہے۔ اگر کوڈو صاحب اس پر راضی نہیں ہے، یہ کوڈو چونکہ مفت میں سنی علماء کو چیلنج کا راگ الاپتا رہتا ہے، اس کی زبان پر بس یہی رٹ لگی ہوئی، میرے چیلنج ہے 10 منٹ کا، 1 منٹ کا چیلنج ہے، 5 منٹ کا چیلنج ہے، کوئی آ جائے۔ میں کہتا ہوں اس کوڈو پھکڑ باز کی میرے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس جاہل نمونے کو کوڈو پھکڑ باز کو اتنا علم نہیں ہے قد کاذبہ ہے یا قد کاذبہ، وہ ہم سے بات کرے گا۔ ہمارے پائے کا کوئی بندہ لے کے ہو، میں اب چیلنج کرنے لگا ہوں دیوبند فرقہ کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ میں مفتی صاحب کا نام لے رہا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو اس لیے چیلنج کر رہا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہ تھانوی صاحب دادا پیر ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو والد ہیں مفتی شفیع صاحب، ان کے یہ پیر ہیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب۔ حفظ الایمان کو ایک طرف رکھیں، اس کی کفریہ عبارت کو، اس کی گستاخانہ عبارت کو، اس کتاب کے اندر جو عقیدے کی کتاب ہے مہند، اس میں جو دفاع کیا گیا ہے حفظ الایمان کا، وہ حفظ الایمان کی کفریہ عبارت اس دفاع کے اندر ہمیں حرف بحرف ثابت کر کے دکھائے۔ یہ جاؤ، میرا چیلنج ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو۔ اس کوڈو کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے میرے مقابلے میں۔ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ منع چنے اپنی جیبوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آج کل کے چنو منوں کو تو میں جیب میں لے کر گھومتا ہوں، میں نے آل کی ہڈیاں قبر میں چٹخا دی، تم میرے لے کے آؤ۔ فقیر نے الحمدللہ کوڈو جیسے سینکڑوں لگڑ بگڑ اپنی جوتی کے نیچے دبا کے رکھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ان کی دم پر ایسا پاؤں رکھا ہوا ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، اور جب نکلتی ہے تو پھر اس طرح کی کھچے سامنے آتی ہیں۔ اگر کوڈو صاحب آپ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی طریقہ آتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کے کیڑے پر سپرے کیسے کرنی ہے، آپ کی دم پر پاؤں کیسے رکھنا ہے، آپ کے اس شوق کو کیسے پورا کرنا ہے، یہ طریقہ ہمیں بھی آتا ہے۔ لہٰذا آپ سے پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ بندے کے بچے بنے۔ اگر آپ بندے کے بچے ہیں، رات کے اندھیرے کی پیداوار نہیں ہے،
تو اپنی زبان کو ٹھیک کریں، اپنے لہجے کو درست کریں، اختلاف کریں آپ، لیکن آپ اگر اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو ہم پھر آپ کی دم پر پاؤں رکھیں گے اور پھر آپ کو سبق سکھائیں گے۔